میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اگلے علمی پوائنٹ کی بات سمجھ آ جائے گی. بعض اوقات ایک ہی حدیث مختلف مواقع کے اوپر رپورٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے سیدنا علی کے لیے لقب ابو تراب، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. مسلم کے اندر تو تفصیل کے ساتھ ہے کہ آل مروان نے سال ابن سعد الساعدی کو بلایا کہ تم منبر پر آ کر کہو لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب پر لعنت. جو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ سب تنقید ہوتا ہے، بھئی سب کا ترجمہ امام مسلم بتا کے گئے ہوئے ہیں. گالی کا بھی آخری درجے کا جو ورژن ہے اس میں الفاظ ہیں کہ سال ابن سعد الساعدی مسکرا پڑے. انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو اور حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ نام کیسے پڑا؟ یہ ان کی حالت تھی کہ اس زمانے میں انہیں نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کا نام ابو تراب کیسے پڑا. ہمارے بچوں کو آج بھی پتا ہے. ہوں دسو تسی کہندے ہو کہ جناب اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں تھا. اس زمانے کے لوگوں کو جو حق میں وقت ہے اسے نہیں پتا کہ حضرت علی کا نام ابو تراب کیوں تھا، کیونکہ انہوں نے تو بچپن سے لانتے ہی سنی ہوئی تھی. تو پھر سال ابن سعد الساعدی نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت علی اپنی بیوی سے سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے اور مسجد میں جا کے لیٹ کے نبی الاسلام آئے، پوچھا کہاں ہے علی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ ناراض ہو کے نکل گئے ہیں. اور یہی ایک شریف مرد کا کام ہے کہ بیوی کو نہ نکالے، خود نکل جائے. نبی الاسلام نے ایک صحابی کو پیچھے روانہ کیا، انہوں نے دیکھا مسجد میں سو رہے ہیں. نبی الاسلام خود بھی بلا سکتے تھے لیکن آپ نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، خود تشریف لے گئے اور جا کے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے، جسم سے مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑی. ایک نبی نے اپنی امتی کی، اس امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی اتنے خوش ہوئے نبی الاسلام نے جب انہیں کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ، کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، ورنہ ان کی کنیت تھی ابو الحسن. تو یہ نام ابو تراب پڑا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. لیکن یہی حدیث ایک اور موقع پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے. سنن نسائی الکبریٰ جو امام نسائی کی کتاب ہے اس کا چیپٹر خصائص علی اس میں بھی آئی ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی، کہ ایک سفر کے دوران سیدنا علی اور عمار ابن یاسر، ان کو نبی الاسلام نے کوئی ڈیوٹی سونپی، وہ انہوں نے ڈیوٹی پوری کی. اس کے بعد وہ تھک کر ایک جگہ لیٹ گئے اور دونوں کی آنکھ لگ گئی. تو نبی الاسلام ان کو جگانے کے لیے تشریف لائے، عمار ابن یاسر کو اور سیدنا علی کو. وہاں پر بھی عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جب حضور نے اٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. اب دیکھیں یہ دو الگ واقعات ہیں، لیکن جو کنیت ایک ہی ذکر ہو رہی ہے ابو تراب. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات دو مختلف مواقع کے اوپر نبی الاسلام نے فرمائی ہو. اسی سے میں پھر وہ آپ کو دجل پکڑ کے بتاؤں گا جو غامدی صاحب کا ہے کہ انہوں نے من کنت مولا والی حدیث کہاں سے اٹھائی اور کدھر فٹ کرنے کی کوشش کی، صرف بنو امیہ کی چاکری کرنے کی خاطر. اب حدیثوں سے تو ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ الرجک لوگ ہیں. قرآن کی بھی جتنی خدمت کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے، قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں یہ لوگ، معروف قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. اچھا، وہاں پہ نبی الاسلام نے حضرت علی کو اٹھایا ابو تراب کہہ کے اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ دو انسانی تاریخ کے دو خوش نصیب ترین لوگ تھے. کون؟ حضرت علی اور عمار ابن یاسر. نبی الاسلام دونوں کے جسم مبارک سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. وہ جو قتل عمار والی حدیث ہے بخاری میں، اس میں نبی الاسلام نے حضرت عمار ابن یاسر کے داڑھی اور سر کے بالوں سے بھی مٹی صاف کی تھی. دیکھیں یہ دونوں خوش نصیب ہیں. آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو تاریخ کے دو بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اگلی قوموں میں جو قوم سمود تھی ان میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا صالح علیہ السلام کا مخالف، جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر.
میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا، یعنی جو تجھے قتل کرے گا وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ یعنی حضرت علی کی شخصیت اس امت میں اللہ کی اونٹنی کے مانند ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک غیبی تائید تھی حضرت علی کے ساتھ۔ ان کی شہادت کے بعد امت کے اوپر یہ جو آزمائش آئی، جس طرح قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، اس امت کے اوپر یہ عذاب آیا کہ خلافت سے یہ امت محروم ہو گئی۔ الٹیمیٹلی وہ 6 مہینے ہی ہے نا امام حسن کے، پھر تو ملوکیت یا پھر قرب قیامت میں خلافت آئے گی۔ یہ میں نے اس کی جو سمجھ لیں شرح سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ سیم اینالوجی ریپیٹ ہوئی۔ تو یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بخاری مسلم میں ابو تراب والی حدیث کا مال ڈیفرنٹ ہے، حاکم کے اندر اور سنن نسائی الکبریٰ میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن لقب ایک ہی ہے۔